السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید: فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توبوا إلى الله توبة نصوحا۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم، وقال الله تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ آج انشاءاللہ تعالی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب فتوح الغیب میں ایک بات کو لکھا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: تصوف کے 4 حروف ہیں۔ تصوف کے یہ اردو میں لفظ ہے تصوف، اس کو طریقت کہتے ہیں۔ آپ جو مرید ہو کر تصوف میں چلنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ایک بات یاد رکھیں، مرید بن کر اصل مقصد مرید کا اللہ تک پہنچنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اسی مقصد کے ساتھ جو لوگ مرید ہوتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مرید یہ کہے کہ ہم مرید ہو گئے پھر بھی ہماری کوئی مشکل حل نہیں ہو رہی، ہم مرید ہو گئے پھر بھی ہم پریشان ہیں، ہم مرید ہو گئے تو پھر بھی ہم مصیبتوں میں ہیں، تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ پہلی بار آپ کو کوئی زبردستی نہیں کی کہ آپ مرید بنیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کس نیت کے ساتھ مرید بنے تھے، آپ کا ارادہ کیا۔ نیت پر دار و مدار ہے صحیح بخاری شریف کی پہلی حدیث، اگر آپ دیکھیں گے بخاری شریف کی حدیث ہی اسی حدیث سے شروع ہوتی ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو پہلے نیت دیکھی جاتی ہے، اور نیت کہتے کس کو ہے؟ دل کے ارادے کو، دل کے مضبوط ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ تو پہلے یہ دیکھا جائے گا آپ کس نیت کے ساتھ، کیونکہ چاہے کوئی بھی اچھا کام آپ کر رہے ہو اس کے پیچھے نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بغیر نیت کے وہ کام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک پہاڑ کی طرح سونا، پہاڑ کے برابر سونا، بس یوں ہی غریبوں میں بانٹ دیا، نیت کچھ نہیں کی، بس یوں ہی بانٹ دیا، اس پر آپ کو کچھ بھی اجر ثواب نہیں ملے۔ وہیں پر آپ نے کچھ پیسے، مٹھی بھر پیسے نیت کیے اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی غریب ہے مرید بننے کے بعد پھر اس پر اور زیادہ ذمہ داریاں آ جاتے ہیں دین کے اور شریعت کے، اور اس ذمہ داریوں کو مرید خوشی خوشی
اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، یوں سمجھیے کہ اس کی محنت کو اور بڑھا دیا جاتا ہے مرید ہونے کے بعد۔ یعنی ایک محنت ہے، محنت کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ آپ یہ جو فجر میں اٹھ رہے ہیں یہ مجاہدہ ہے، اپنے نفس کو یعنی نیند کو مار اٹھ رہے فجر میں، یہ بھی مجاہدہ ہے نفس کے ساتھ۔ 5 ٹائم کا جو ہم نماز پڑھے وقت نکال کر، یہ بھی خواہش نفس کے خلاف ایک جنگ ہے ہمارا، جو ہم ایک نماز کے لیے وقت نکالا، ٹھیک ہے۔ تو جو آدمی 5 وقت نمازیں پڑھنے کے لیے وقت نکالتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے نفس سے جنگ بھی کر رہا ہے، تو اس کو کہہ رہا ہے کہ میں بنا ہی ہوں اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ لیکن یہ تو ہر آدمی 5 وقت نماز پڑھنا ہے ماشاء اللہ چند کو چھوڑ کر، تو ہر نماز پڑھنا ایک مجاہدہ ہے۔ مرید بننے کے بعد پھر یہ محنت کو اور بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے مرید بنا جاتا ہے تاکہ آپ کے نفس کو طاقت اور خواہشات کو پیچھے کر کر اور آگے بڑھے، جس کو ہم اردو زبان میں بولتے نا کہ لگڑ کر محنت کرنا، جیسے کسان ایک ہل چلاتا ہے لگڑ کر محنت کرتا ہے۔ تو لہٰذا مرید بننے کے بعد اصل میں آپ کو پر کی باتیں اور بڑھا دی جاتی ہے۔ آپ پہلے 5 ٹائم کی نمازی تھے تو اب آپ کو تہجد گزار بنایا جاتا ہے۔ صرف آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے تھے، اب آپ کو اشراق کی بھی عادت، اسی لیے دیکھیں آپ نے گزشتہ اتوار یہ بات بتائی تھی کہ حضرت خواجہ بندہ نواز کی سدراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گئے تو پیر و مرشد نے یہی تو کہا تھا کہ تم جو ہے تمہارا وضو فجر کی نماز کے بعد سے اشراق تک وضو رہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا ہاں میرے مرشد میرا وضو رہتا ہے۔ تو سردار سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی نے بندہ نواز کو کہا تھا کیا ہی اچھا ہوگا اسی وضو کے ساتھ تم اشراق بھی پڑھ لیں۔ تو بغیر چوں چاہ کرے، یعنی دل میں کوئی خیال لائے ہوئے، کوئی سوچ میں بغیر چوں چاہ کرے پیر و مرشد کے حکم کو مانتے ہوئے بندہ نواز نے اس بات کو ایکسپٹ کیا۔ پھر چند دن کے بعد پھر آپ نے کہا کیا ہی اچھا ہوتا کہ اسی وضو کے ساتھ تم چاشت کی بھی نماز پڑھ لیا کرو۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ آپ روزے کیسے رہیں؟ خیر ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں، گزشتہ اتوار کے بعد سارے ڈیٹیل کے ساتھ بولا ہوں۔ آپ جو ہے اسلامی اسٹیٹس جو ہے چینل پہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہمارا اتوار والا اجتماع، اور اس چینل پر آپ دیکھیں کہ یہ ساری باتیں موجود ہے۔ سرفراز میاں کا چینل جو اسلامی اسٹیٹس کے نام پر جو ہے یوٹیوب پر موجود ہے، ماشاء اللہ کئی سبسکرائبر اس چینل کے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اس پر مفت ہم نے بتایا تھا، تو مرید بننے کا مقصد یہ ہوتا ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنا۔ اور میں کہتا ہوں جس کو اللہ ملے گا اپنی ساری دولت اس کے ختم ہو جائے، تو کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی پریشانی ہے تو یہ رسمی مرید نہ بنے، تربیت کے طور پر یہ مرید بنایا گیا ہے۔ یہ آپ کو اتوار اتوار بنا کر کچھ باتیں اٹھانا ہمارا مقصد ہے۔ آپ کہیں گے اتنی باتوں کا اثر نہیں ہو رہا ہے، تو یقیناً اثر کسی کو ہوتا ہے کسی کو نہیں ہوتا، لیکن مبلغ کا کام ہوتا ہے، مقرر کا کام ہوتا ہے وہ اپنی محنت کو جاری رکھے۔ آپ مجھے لگتا ہے سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کے نبی نوح صفی اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی اور اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، رسول ہیں، نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں نوح علیہ السلام۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ تقریر کی، علم کی، سمجھایا لوگوں کو۔ 950 سال کے بعد بھی 72 یا 70 لوگ آپ کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا، لیکن نوح علیہ السلام نے ارے میں اتنا سمجھا رہا ہوں لہٰذا کوئی سن رہا نہیں، کوئی عمل نہیں کر رہا، اس طرح کی بات نہیں کہ آپ نے محنت کو جاری رکھا۔ تو اس حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی اس سیرت سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ مقرر کو، تقریر کرنے والے کو، استاد کو، مرشد کو اپنے کوشش جاری رکھنا ہے، نتیجہ ہمارا چھوڑنا ہوتا ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے ہم ہر اتوار آپ کے ذہنوں کو اور کے اندر کی چیزوں کو صاف کریں، ورنہ آپ اگر تھوڑا سا توجہ کریں گے یہ تصوف کا جو معاملہ ہے، اگر اس کو آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ
جس سلسلے سے آپ وابستہ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعام ہے جو ہم پر ہے، ان میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ ہمیں سلسلہ قادریہ میں نسبت ملی ہے۔ اگر ایک مرید اسی پر غور کر لینا تو یہی اس کے لیے بہت بڑی دولت ہے۔ میں کہتا ہوں اس کے لیے یہ بہت بڑی دولت ہے۔ یہ دنیا کے پیسے، دولت، سب کچھ دنیا میں ہی رہنے والے ہیں۔ قبر میں جائیں گے تو انشاءاللہ فرشتے بھی کہیں گے چھوڑو یہ قادری فقیر اللہ۔ اس پہ نوازنی، اس سے بڑی دولت کیا ہوگا جو آپ کے آخرت کے اور قبر آخرت کی منزل کو انشاءاللہ آپ کو آسان ہو جائے گی۔ اس مشکل دنیا کے چند مشکلوں کو دیکھ کر وہاں کی جو ہمیشہ بھر کی تکلیف ہے اس سے آپ کو نجات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا مرید کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں مرید بن کر کے، اور یہ نفس اور شیطان اس طرح وسوسے ڈالتا بھی ہے اندر کہ تم ایسا کر رہے، تم اتنے مرید ہے تو تمہارا پیر کامل ہے کہ نہیں ہے کہ اور تم۔ اچھا اس بات پر میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اکثر کوئی شیطان یا نفس آپ کو یہ وسوسہ ڈال دے کہ پیر تمہارا کامل ہے یا نہیں ہے، اگر ہوتا تو یہ کام مصیبت بھی آتی، مصیبت بھی آتی، اور اس طرح کی باتیں کرتا تھا۔ تو ان کو بہت دیکھو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا پہلے مرید ہونے سے پہلے پیر کے اندر 4 چیزیں تلاش کرو، وہ 4 چیزیں پیر کے اندر ہے تو مرید بن جاؤ۔ وہ 4 چیزیں کیا بتایا تھا حضرت نے؟ ایک صحیح سنی، صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، پہلی شرط پیر کے اندر۔ اگر پیر خود پکا اور سچا سنی رہے گا تو کسی بدعقیدہ وہابیوں سے آپ کو ملاقات کرنے نہیں دے گا، نہ مریدوں کو ایسی تعلیم دے گا۔ اگر پیر خود بگڑا ہوا رہا ہے کہ شیعوں سے بھی مل رہا ہے، وہابیوں سے بھی مل رہا ہے، نبی کے گستاخوں سے بھی مل رہا ہے، تو پھر اس کو جو ہے یہ پیر مریدی کرنے لائق نہیں ہوتا۔ تو ایک تو پہلی شرط ہے کہ پیر صحیح سنی، صحیح عقیدہ، پکا سنی۔ دوسرا پیر جو ہے پیر و مرشد شریعت کا پابند۔ دوسری شرط کیا ہے؟ شریعت کا پابند، دین کے احکام پر مضبوطی سے چلتا ہو۔ تیسرا پیر عالم دین، اگر عالم نہیں بھی ہے تو کم سے کم پیر کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ وہ کتاب نکال کر اپنے مرید کو حلال اور حرام کا مسئلہ بتا سکے، کیونکہ عالم بننا 15 سال 20 سال مدرسوں میں پڑھنا ہوتا ہے، صرف اور نور کی کتابیں پڑھنا ہوتا ہے، عربی گرامر کی کتابیں پڑھنا ہوتا ہے، تو اس سے ایک عالم کی ایک الگ سی جو ہے طریقے ہے۔ لیکن اگر پھر عالم نہ ہو لیکن اتنی تو صلاحیت رکھتا ہو کہ خود تو حرام حلال کے بارے میں جانتا اور مریدوں کو بھی بتا سکتا ہو۔ تیسری شرط۔ چوتھی شرط عالم نے بتایا تھا کہ تمہارا پیر جو ہے اس کا جو کڑی ہے ان کے پیر وہ سیدھا جا کر غوث اعظم سے ملی جڑی ہوئی ہو، کڑی ملی ہوئی ہو۔ اگر بیچ میں سے کسی ایک سے بھی منقطع ٹوٹ گئی تو پھر یہ تم منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں تمہاری کڑی ڈائریکٹ ملی ہوئی ہو غوث اعظم سے تو سمجھ جاؤ کہ تم منزل تک پہنچو۔ یہ 4 شرطیں دے کر مرید ہو، یہ 4 شرطیں دے کر مرید ہو۔ پھر اگر اب دیکھیں کیونکہ ہم ایک انجن کے پیچھے اپنے کڑی کو لگا دیا، اب وہ انجن جا رہا ہے، ٹرین پٹریوں پر انجن ہو اور اس کے پیچھے ڈبے لگے ہو، تو انجن سے اگر ہم جڑے ہوئے نہیں تو ڈبے کو کون کھینچے گا؟ اگر انجن سے ہماری کڑی جڑ جائے تو انشاءاللہ وہ انجن آپ کو مدینے لے جا کر کھینچے گا۔ اسی طرح کی ایک مثال ہے کہ ہم کڑی جوڑ لیتے ہیں۔ اگر پیر نامکمل بھی ہو روحانیت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، تو غوث پاک کا یہ قول آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں جب تک مرید یہ نہ سمجھ لے اپنے اندر یہ خیال کو مضبوط نہ بٹھائے کہ جو کچھ بھی فیض ملے گا مجھے وہ میرے پیر ہی سے ملے گا، تب تک مرید ہونے کا اس کو فائدہ ہی نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا اللہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک کا یہ قول سارے عالم کے ملفوظات میں نہیں لکھا، بہت سے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں غوث پاک کا یہ قول لکھا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اگر تیرے پیر میں کمی ہو تو ان کے پیر کو دیکھ، اگر ان میں بھی تجھے کمی نظر آئے، روحانیت والی کمی، شریعت والی نہیں، لفاظے میں نے کیا شریعت والی نہیں، شریعت والی کمی ہے تو ہم اس کے مرید نہیں ہوتے، میں اس روحانیت کی بات کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا ان
ان کے پیر کو دیکھ. اگر تجھے ان میں بھی کمی نظر آئے تو ان کے پیر کو دیکھ. اگر ان میں کوئی کمی آئی تو غوث اعظم فرمایا مجھے دے دے. میں تو ہو رہا بس تو جڑ جا گلی سے فیض میرا مل جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا آپ کو یہ آستانہ ملا ہے, اس پر ہی آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم قادری فقیر ہیں, ہمیں سلسلہ حضرت کا ملا ہے, ہمارے پیر سے ہمیں اعلیٰ حضرت ملے, اعلیٰ حضرت سے ہمیں غوث اعظم ملے. اتنا تو سمجھ جاؤ کہ سلسلہ قادریہ میں غوث اعظم نے تو فرمایا میں تو ہوں نا, جبکہ ہمارے دادا پیر اوپر سے اگر ہمارے پیر دادا پیر تک جائے گا تو الحمدللہ ہم نے تو دیکھا کہ اعلیٰ حضرت تک کسی میں کوئی روحانیت کی بھی کمی نہیں ہے. تو لہٰذا مرید بننے کے مقصد کو سمجھیں. آج میں آپ کو بتاتا ہوں غوث پاک کا وہ قول جو فتوح الغیب میں غوث پاک نے فرمایا. تصوف کے 4 حروف ہیں, تا, الف با تا پڑھ رہا ہوں. پہلا حروف ہے تا, دوسرا ہے صاد, تیسرا ہے واو, چوتھا ہے فا. یہ 4 لفظ ملے تو تصوف ہوتا ہے. پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں مرید بننے کے بعد یہ تعلیمات ملتی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے, تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں پہلی سیڑھی تصوف کی تا ہے. جب مرید بنتا ہے نا کوئی شخص کسی پیر کے ہاتھ میں آ دیتا, اس کی پہلی سیڑھی کیا ہے, تا. تا سے مطلب کیا ہے, تو فرماتے ہیں توبہ کر سچی ہے میرے بندے. تا سے مراد توبہ, یعنی مرید اپنے سابقہ گناہوں سے پیر کے ہاتھ پر سچی توبہ کرتا ہے. تو یہ توبہ کرنے والا تصوف کی پہلی سیڑھی ہے. یعنی جب تک وہ سچی توبہ نہ کرے اس کا دل, اس کی روح پاک ہو ہی نہیں سکتی, وہ اللہ تک پہنچ نہیں سکتا. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اب جانتے ہیں نا فضیل بن عیاض کون ہے. اب آپ لوگ شعرا اگر پڑھتے کھول کر تو یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آتے. اب کسی کو پڑھنا نہیں آتا وہ الگ بات ہے, جو پڑھنے والے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. پڑھنا نہیں آتا تو جس کو پڑھنا آتا ان سے سب تم کم سے کم پڑھا لیتے تو سمجھ فضیل بن عیاض کا نام سن کر آپ کے چہرے دھمکنے لگ جاتے کم سے کم. فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے غوث اعظم کے پیروں میں سے. سلسلے قادریہ میں جو پیر آتے ہیں نا غوث اعظم کے اوپر ابو سعید مخزومی آتے ہیں, ان کے اوپر جاتے ہیں. جنید بغدادی تک ہم جاتے ہیں, وہاں سے جو ہے سیدی سفتی شیخ معروف کرفی تک ہم جاتے ہیں. شیخ معروف کرفی سے امام علی رضا تک جاتے ہیں. امام علی رضا سے امام موسیٰ کاظم, ان کے پر امام جعفر صادق, ان کے پر امام محمد بن باقر, ان کے پر حضرت سیدنا زین العابدین, ان کے پر امام حسین, ان کے پر مولا علی, ان کے پر سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام. اس ایک کڑی ہے اوپر ہے سیدھا غوث اعظم. تو یہ غوث اعظم کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر ہے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ. سمجھے, اس سلسلہ قادریہ میں ان کا بھی نام آتا ہے. فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے ان کے بارے میں, جو تذکرۃ الاولیاء کتاب ہے, تذکرۃ الاولیاء, اور لکھنے والے شیخ فرید الدین الطاہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. شیخ فرید الدین الطاہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے غوث پاک سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے غوث اعظم سے پہلے کے جتنے بزرگ گزرے ہیں, کیونکہ اس دور میں غوث پاک پیدا نہیں ہوئے تھے, اس سے پہلے کے یہ بزرگ ہیں, تو انہوں نے شیخ تذکرۃ الاولیاء میں پورے بزرگان دین کے بارے میں لکھا ہے. تو اس میں یہ واقعہ لکھا ہے فضیل بن عیاض کے بارے میں کہ فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھیں آپ اتنے بڑے, آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ آپ غوث اعظم کے پیروں میں ہیں, کیونکہ روحانی کا کیا مقام ہوگا غوث پاک کے, جو پیروں میں ہو تو کہ روحانیت کا ہوگا, تقویٰ کا کیا مقام ہوگا. تو فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پہلے ایک ڈاکو تھے, اور ڈاکو بھی اتنے خطرناک قسم کے ڈاکو تھے فضیل بن عیاض کہ آپ کا ایک طریقہ تھا کہ جس پر بھی جو بھی قافلے کو آپ لوٹتے تو پہلے لوٹنے سے پہلے قافلے والوں کو مارتے, قتل کرتے, اس کے بعد ان کے سامان میں لوٹتے. وہ کہتے ہیں کہ میں زندہ کیوں چھوڑوں, تیرے بغیر محنت کا پھل ہے. یہ کہتے
دیکھیے بغیر محنت کا پھل ہے. اگر محنت کرنا ہے تو پہلے ان کو مارو اور اس کے بعد کھا جاؤ ان کا سامان. تو اتنا خطرناک کام تھے کہ ہر کوئی اس وقت بغداد کے جنگلوں میں، کیونکہ پہلے کا دور پیدل ہوتا تھا، سفر جو ہے جنگلوں سے گزرنا پڑتا تھا، گھوڑوں پر، پیدل پر، ایک قافلے کی شکل میں لوگ اگر ایک شہر سے دوسرے شہر کو جایا کرتے تھے. ٹرین، جہاز، گاڑی کی کوئی سہولت نہیں تھی نا، تو آپ کا یہ حال تھا کہ سارے لوگ ڈرتے تھے. ایک دن رات کے وقت دیکھیے اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے. میں اس کے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اس لیے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، دل توبہ کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے فرشتوں دیکھیں یہ میرا بندہ ہے، جب غلطی کر لیا، گناہ کر لیا، یہ سمجھ گیا اللہ ہی معاف کرنے والا ہے، اب میری بارگاہ میں معافی کے لیے آیا ہے، تم گواہ رہنا میں نے ان کو معاف فرما دیا. جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. ایک ماں جو ہے اپنے بچے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. ایک ماں کی محبت کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اپنے بچے سے وہ کتنی شدت سے محبت کرتی ہے. کہ ماں اپنے بچے سے جب ایسی 70 ماہوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. آپ زندون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار چھوٹے سے تالاب کے کنارے سے جا رہا تھا. چھوٹے سے تالاب کے کنارے سے جا رہا تھا. میں آپ کو یہ فضیل بن ایاس کا جو واقعہ سنا رہا تھا اسی ٹاپک پر ہونے کی یہ واقعہ سمجھیں گے تو اس واقعے کو اور اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ایک بار کیونکہ اللہ بہانہ دیتا ہے معاف کرنے کا. اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے کوئی بندہ جب ایک قدم اللہ کی تعریف کرنا بڑھاتا ہے تو اللہ 10 قدم اس کی طرف آتا ہے. کوئی 10 قدم آتا ہے تو اللہ تڑپ کر توڑ کر اس کے پاس آتا ہے. یہ سمجھانے کے لیے، مثال دینے کے لیے، اللہ چلنے دوڑنے سے پاک ہے، بتانے کے لیے کہ اللہ کی رحمت اس پہ قریب کیسے آتی ہے. اور کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ کر آتا ہے تو اللہ تڑپ کر اس کے قریب آتا ہے. یہ حدیث مبارکہ. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کا بہانہ دیتا ہے. اور غور کریں زنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں چھوٹے سے تالاب کے کنارے سے میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بچھو، اتنا بڑا بچھو دوڑتے ہوئے تالاب کے پاس آیا اور فوری ایک تالاب میں سے مینڈک نکلا. بچھو اس مینڈک کے پیٹھ پر سوار ہو گیا. مجھے حیرانی ہوئی. زنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا مزار مصر میں ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا ان کا مقام و مرتبہ ہے. انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو ہم ان کی سیرت پر ہی بیان کریں گے. زنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ کتنا بڑا ان کا مقام و مرتبہ ہے جہاں پر ولیوں کو بھی فیض ملتا ہے. وہ ہے زنون مصری. آپ فرماتے ہیں زنون مصری میں حیران ہو گیا کہ عجیب سا ایک ایک بات دکھنے کی تو عجیب ہے نا کہ ایک بچھو ہے اور مینڈک اس کو اپنے پیٹھ پر سوار کر پانی میں نکالا اور مینڈک کی پیٹھ پر بچھو بیٹھا ہوا ہے. مجھے حیرانی ہوئی تو میں اس کے ساتھ ساتھ چلا تو وہ یہ کنارے سے وہ کنارے گئے تو میں بھی دیکھتا رہا. تو میں نے دیکھا کہ بچھو جیسا وہ کنارے پہنچا وہ کنارے نیچے اتر کر دیکھتا ہوا گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جھاڑ کے نیچے لیٹا ہوا ہے اور اس کے سینے پر سانپ بیٹھا ہوا ہے. اور قریب ہی تھا کہ وہ سانپ اس کو مار دے، دھس دے، لیکن اچانک اس بچھو نے اس سانپ کو ہلاک کر دیا اور اس کو ہلاک کر دیا. سانپ مر گیا، بچھو اپنی جگہ واپس چلا گیا. مجھے یہ منظر دیکھ کر ایک تو اللہ کی رحمت اور قدرت پر بڑا ایک خوشی بھی ہوئی اور میں سمجھا کہ یہ جو جھاڑ کے نیچے لیٹا ہوا ہے جس کو سانپ مارنے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے انتظام کر کر اس کی جان بچائی. میں نے سمجھا کہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے، تبھی تو یہ معاملہ اس کے ساتھ ہوا ہے. ملنا چاہیے، ملاقات کرنا چاہیے.
ذل مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں قریب گیا تو میں دیکھ کر اس آدمی کے چہرے کو پریشان ہو گیا. میں اس آدمی کو پہچانتا تھا، وہ ہمارے علاقے کا سب سے مشہور سب سے بڑا شرابی تھا. شرابی تھا، شراب. میں نے کہا یا اللہ یہ راز کیا ہے؟ یہ تو شرابی ہے. اللہ کے رحمت، یہ تو شرابی ہے. جو بھی ایسا نہیں ہے ہمارے محلے کا، ہمارے علاقے کا مشہور شراب. تو غیب سے آواز آئی، ذل المصری، آواز آئی ذل المصری سنو، ہم صرف جو ہے نا نیک بندوں کے رب نہیں، ہم گناہگاروں کا بھی رب ہے. ہمارا کام صرف نیک بندوں کی عبادت کرنا نہیں ہے، ایسے گناہگاروں کی عبادت کرنا بھی ہمارا کام ہے. واللہ اب سمجھیں اللہ کی محبت بندوں سے کیسی. وہ آدمی کو ہوش آیا تو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ذل المصری جیسا شخص اتنے بڑے وقت کا شیخ میرے سامنے کھڑا ہے. اور تھرا کر کانپنے لگا کہ حضرت آپ جنگل میں اور آپ کے سامنے میرے حالات ایسے ہیں. تو آپ نے فرمایا تو جانتا ہے میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ آپ نے شروع سے لے کر آخر کا پورا معاملہ اس کو بتایا. اتنی ہی بار پر اس شرابی کے دل کو یہ چوٹ لگی. میں کہتا ہوں یہ چوٹ لگی اس واقعے سے، لیکن اس واقعے کو بھولنے والا بھی اللہ کا ولی تھا. بغیر ولی سے فیض نہیں مل سکتا. اثر دیکھے، زبان کا اثر دیکھے تو فیض ایسا ملا کہ اس ولی ذل المصری نے کہا میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا، بس دل کو اثر کرنا تھا. اس نے کہا ذل المصری ہاتھ دو، گواہ رہنا، آج کے بعد کوئی گناہ اور کوئی خطا نہیں کروں گا. اب تو اپنی زندگی میں نے اللہ کے نام کر دی ہے. یہ کہہ کر وہ جنگل کی طرف گیا. ذل المصری کہتے ہیں آخر میں وہ اللہ کا ولی ہو کر ہی دنیا سے گیا. توبہ اگر بندہ سچی کرتا ہے نا تو اللہ کا قرب اس کو ایسا حاصل ہو جاتا ہے. توبہ اسی لیے غوث پاک فرماتے ہیں تصوف کی پہلی سیڑھی کا نام توبہ ہے. توبہ اگر کوئی بندہ سچی طریقے سے کر لے تو پھر اس کو یہ مقامات ملتے ہیں. فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ڈاکو، جب آپ کی سیرت آپ کی زندگی بتا رہی ہے کہ خطا ایسے، گناہ ایسے، لوگ ڈرتے تھے. رات کا وقت تھا، ایک کاغذ اڑتے ہوئے فضیل بن عیاض کے ہاتھوں میں آیا. اس کاغذ پہ لکھا تھا قدرت کی جانب سے کہ کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اپنے اللہ کے یہاں گڑ گڑائیں، توبہ کریں. یعنی ایمان والوں کی کیا ابھی وقت نہیں ہے تمہارے پاس؟ ابھی وقت ہے. اس جوانی کو، اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے حضرت نواز کے شداس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. یعنی موت سے پہلے جو زندگی ہے اس کو غنیمت جانو، اس کی اہمیت کو سمجھو. حضرت نواز فرماتے ہیں اور اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. جو کام تم جوانی میں کر سکتے ہو بڑھاپے کی حالت میں نہیں کر سکتے. اور آگے فرماتے ہیں اپنے جوانی کو، اپنے صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. تو صحت ہے تو اس سے پوچھو جو بیمار ہے، تڑپ رہا ہے، تو ایک صحت مند آدمی جو عبادت کر سکتا ہے بیمار نہیں کر سکتا. تو لہٰذا ان باتوں پر غور کرتے جاؤ اور تصوف کی پہلی سیڑھی کا نام جو توبہ ہے اس پر بھی آپ غور کرتے جائیں. فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کا دل جو ہے تڑپ گیا. یہ آیات پڑھنا تھا، اثر ہو گیا دل پر. آپ نے اسی وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی اور توبہ کرنا تھا. ساتھیوں نے کہا حضور جب آپ نے ہمارے سردار تھے، آپ توبہ بھی کر رہے ہو، اب بھی آپ ہمارے سردار بن جائیے. تو سارے آپ کے ساتھیوں نے بھی توبہ کیا. اور جب توبہ کیا آپ وہاں سے گزرے، اللہ کے گھر کی طرف جائے، حرم شریف کی طرف جائے، مکہ المکرمہ کی طرف جائے.
وہاں سے گزرے تو راستے میں جنگل میں ایک قافلہ آپ کو نظر آیا، اور وہ قافلے والا کہہ رہا تھا کہ ہم رات میں یہاں گزر جائیں گے، سو جائیں گے، صبح اٹھ کر جلدی جلدی ہمیں جنگل پار کرنا ہے، فضیل کہیں ہم کو دیکھ نہ لے، کہیں ہم کو لوٹ نہ لے۔ آپ نے کہا یا اللہ، میرا دہشت، میرا خوف لوگوں کی دل میں اس قدر ہے، آپ روئے اور کہے مولا میرے خطا کو معاف فرما دے۔ کیوں نہ معاف فرماتا اللہ تعالیٰ؟ حدیث مبارکہ ہے، سنیے اب توجہ کے ساتھ۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا، اتنا تڑپ کر رویا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اس کے تڑپ کے رونے کو دیکھ کر حضرت عمر بن خطاب کو بھی رونا آیا، فاروق اعظم بھی رو بیٹھے، اور اس کو جب فاروق اعظم روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں گئے تو سرکار نے کہا اے عمر روتے کیوں ہو؟ کہا حضور ایک سائل ہے جو دروازے پر کھڑا ہے، اس کا تڑپنا بلندنا دیکھ کر مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ اس کے رونے کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کو اندر لے کر آؤ۔ اندر اس کو بلایا گیا تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کون ہے، کیوں رو رہا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ میں بہت بڑا گناہگار، بہت بڑا گناہگار ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تیرا گناہ زمین سے بڑا ہے؟ اس نے کہا حضور میرا گناہ زمین سے بھی بڑا۔ کہا تیرا گناہ آسمان سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا حضور میرا گناہ آسمان سے بھی بڑا ہے۔ کہا چاند اور تارے سورج سے بھی بڑا میرا گناہ ہے؟ فرمایا حضور اس سے بھی بڑا میرا گناہ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کیا لوح و قلم سے میرا بڑا گناہ ہے؟ کہا حضور اس سے بھی بڑا میرا ہے۔ کہا عرش سے بھی بڑا میرا گناہ ہے؟ کہا حضور اس سے بھی بڑا میرا گناہ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اب مجھے ایک بات بتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے یا تیرا گناہ بڑا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے یا تیرا گناہ بڑا ہے؟ وہ آواز کم کر دیا، روتا ہوا کہا حضور یقیناً اللہ کی رحمت بڑی ہے، یہ میرا گناہ اس کی رحمت کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ تو سرکار نے فرمایا بتا تیرا گناہ کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا حضور میں کفن چوری کرتا تھا، حال ہی میں ایک انصاریہ عورت کا انتقال ہوا، اس کو دفن کر کر لوگ گئے، میں گیا خبر کھولا، کفن چوری کیا، جہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن وہ نوجوان عورت تھی تو میں نے اس کے ساتھ بھی گندی حرکت خبر کیا کر دی۔ حضور میں اتنا بڑا گناہگار، جب کی تو پھر باہر نکلا تو میں نے دیکھا وہ عورت کہہ رہی ہے کہ نوجوان ایک تو کفن بھی چوری کرا، دوسرا میرے ساتھ خبر کے اندر اس طرح کی حرکت کرا، اور سارے مردوں کے سامنے تو نے مجھے لگنا کر دیا، برہنہ کر دیا۔ تو میں نے اس کے کفن کو واپس کیا، وہاں سے دل کو چوٹ لگے، سوچتا جو ہوں اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ حضور کا چہرہ جلال میں آیا، حضور نے فرمایا یہ تو نے کیا حرکت کی ہے، ہمارے سامنے سے کھڑے ہو جا۔ اسی وقت جو ہے جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اور اللہ پوچھتا ہے زمین کا خالق اللہ ہے، آسمانوں کا خالق اللہ ہے، چاند و سورج کو بنانے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، اور اس کے گناہ کو معاف فرمانے والا بھی اللہ ہے۔ یہ ہے 70 ماؤں سے زیادہ۔ ان حدیثوں پر غور کرنے کے بعد، اور تصوف کی پہلی سنی کا نام توبہ ہے، فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت لوگوں سے پکار کر کہا کہ لوگوں اب فضیل سے مت ڈرو، وہی آئے گا۔ تو لوگوں نے کہا اے اجنبی تجھے کیا مانتے فضیل اتنا خطرناک آدمی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ہی فضیل ہوں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کے لیے کر چکا ہوں، حرم شریف کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں فضیل بن عیاض وہاں سے توبہ کرنے کے بعد 50 سال تک مکہ میں بڑے بڑے علماء سے آپ نے علم حاصل کیا، اس کے بعد بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہاء جن کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا ہے نا، جن کے ذریعے سے آج دین ہم تک پہنچا ہے، دین کی باتیں جو بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے محدثین جو حدیث پہنچائی ہے، آپ جانتے ہو سب بڑے بڑے محدثین فقہاء فضیل بن عیاض کے شاگرد تھے۔ کہاں ان کی ڈاکو والی زندگی، کہاں ان کا یہ عالم کہ آپ کیا بتاؤں کہ ان کے نام سے لوگ خوف کھایا کرتے تھے، لیکن فضیل بن عیاض
جانتے ہو ان کے پاس اللہ کا خوف کس طرح بڑھ گیا تھا، اس طرح خوف پورا ہو چکا تھا کہ حضرت فضیل بن الیاس کے بیٹے تھے، آپ نے کہا تھا اپنے بیٹے کے لیے، استاد کو آپ نے پڑھانے کے لیے رکھا، اور استاد کو کہا تھا کہ دیکھو میرے بیٹے کے سامنے ایسا سورہ مت پڑھو جس سورے میں اللہ تعالیٰ عذاب یا دوزخ کا ذکر کر رہا، کیونکہ میرے بیٹے کا دل نرم ہے، بیٹے میں یہ کیفیت ہے، بیٹے کے اندر یہ مزاج آئی تھی، تو لہٰذا ایک اتفاق سے استاد نے القاریات وما القاریات یہ سورہ پڑھنا تھا۔ بیٹا جب دوزخ کا اور آخرت کا خوف سنا، اسی وقت تھرا کر ڈر کے ہمارے وہیں پر اس کی روح برباد ہو گئی۔ اندازہ کر لیجیے بیٹے، اس لیے مشائخ اوزان کہتے ہیں جب زمین پر سے فضیل بن الیاس کا انتقال ہوا، جب وہ دنیا سے گئے تو سارے مشائخ کہتے تھے آج دنیا سے اللہ کا خوف اٹھ گیا۔ یہ تھا فضیل بن الیاس جن کی صحبت میں بیٹھے رہتے کہ دین کا کتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے کیا ہے۔ یہ ساری فیضان، ساری برکتیں ملی توبہ کی برکت سے۔ توبہ، آج ہمیں گناہ کا احساس نہیں رہا تو توبہ کی توفیق کیا ہوگی؟ آج ہمیں گناہ کو گناہ سمجھنے کا احساس نہیں رہا تو توبہ کی توفیق کیا ہوگی؟ آج تو ہم گناہ کر اکڑنے والے، جھوٹ بولنا، گالی دینا، تکبر کرنا، بیوی کو مارنا، شراب پینا، حرام باتیں کرنا، ناجائز کام کرنا، یہ سارے کام کر کر کے ہم بھولے نظر آتے ہیں، اور ہمیں خوف کسی چیز کا نہیں ہے، کیونکہ ہم گناہ کو گناہ سمجھنا ہی ختم کر دیا ہے، غلطی کو غلطی سمجھنا ہی ختم کر دیا ہے۔ ارے کم سے کم بندہ غلطی کو غلطی سمجھے تو پھر اللہ تعالیٰ کرم کیسا فرماتا ہے۔ شیخ حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بزرگ باغات میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے مزار سے کچھ کلومیٹر پر آپ کے مزار ہے شیخ حبیب عجمی۔ یہ بھی آپ سود کا کاروبار کیا کرتے تھے، جب آپ کا سود کا کاروبار بڑھا اور ایک بار آپ جو ہے سود کسی گھر والے نے سود دیا نہیں تو آپ وہاں پر گئے، اور وہاں جب جانے لگے تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے گھر کے باہر، انہوں نے دیکھا شیخ حبیب آ رہے ہیں تو لوگوں نے، بچوں نے کہا کہ ہٹو ہٹو، سود خور حبیب آ رہا ہے، کہیں اس کے قدموں کی مٹی ہمارے جسم پر نہ گئے۔ اب یہ سود کا گئے سود خور کے گھر پر، تو وہاں پر اس کو تو پیسے نہیں ملے، ان کو پیسے نہیں ملے، تو انہوں نے کیا کیا، گھر میں جو سامان تھا اس کے گھر میں بکری کا سر کچھ پیر تھے، اس کو اٹھا کر لا اپنی بیوی کو دیا اس کو پکاؤ۔ اب جو پکائے تو خدا کی قدرت دیکھے وہ پورا کا پورا جو کھانا ہے نا وہ خون بن گیا۔ اب خون بننا تھا، بیوی نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ کام حرام کام چھوڑ دے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام چھوڑ دے، دیکھ آج یہ پورا کا پورا کھانا آٹومیٹک جو ہے خون بن گیا ہے۔ یہ منظر کو دیکھ کر حبیب عجمی کو بڑا دکھ ہوا، اور وہ سیدھا ذوالنور حسن بصری خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور ان سے کہا حضور ہاتھ بڑھائے، میں آپ کے ہاتھ پر سچی توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا ہی انہوں نے توبہ کیا، توبہ کر کر اللہ کے ولی خواجہ حسن بصری کی بارگاہ سے نکلے، گھر کی طرف آ رہے تھے، وہی بچوں نے دیکھ کر پھر کہا ارے حسن، ارے دیکھو شیخ حبیب عجمی توبہ کر کر آ رہا ہے، کہیں ہماری دھول اس کے کپڑوں پر نہ گرے، ہماری دھول اس کے کپڑوں پر نہ گرے۔ تو شیخ حبیب عجمی نے کہا یا اللہ ابھی تو توبہ کی ہے اور ابھی لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت ڈال دی ہے، تم ہمت تو کرو توبہ کر لے، نیت تو کرو، احساس تو بنا۔ جب تک آپ کو احساس نہیں ہوگا اپنی غلطی کا، آپ کو گناہ دیکھیے گناہ، ہم اس پر بھی بڑے غور کی بزرگان دین ہے کہ ایک نوجوان گناہ چھوڑتا کیوں نہیں، وجہ کیا ہے؟ ایک تو شیطان اور نفس تو ہے، لیکن پھر بھی وہ چھوڑ سکتا ہے، کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے تم میری راہ میں آؤ میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون طاقت والا ہے، قوت والا، عظمت والا نہیں ہے۔ لیکن مجھے بات بتایا اس پر مشائخ نے بزرگان دین نے جب تحقیق کی تو کچھ باتیں سامنے آئی، ان باتوں کی وجہ سے وہ جو ہے توبہ کی طرف اس کا دل پلٹتا
رہی, وہ توبہ کرنے کو اس کا دل چاہتا نہیں. وہ کیا مانتے ہیں؟ پہلی بات جو بچوں کی ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے وہ ہے لمبی امیدیں, یعنی لمبی عمر کی خواہش. وہ بڑے بوڑھوں کو لے کر دیکھ کر یہ ذہن بنا لیتا ہے ہاں اتنی عمر تو میرے کو جینا, جب جا کر میں توبہ کروں گا, جب جا کر میں تسبیح لوں گا. تو یہ بڑے بوڑھے لوگوں کو دیکھ کر جو مزاج ہماری بن جاتی ہے اور مزاج میں وہ خیال اتنا مضبوط ہو جاتا ہے توبہ کرنا دل ہی نہیں چاہتا. تو پہلی چیز ہے کہ بڑے بوڑھے لوگوں کو دیکھ کر جو ہے اپنا نیت یہ کرنا کہ ہاں ابھی تو جوانی ہے, ابھی تو جوش ہے, جسم میں خون ہے, گرم ہے, طاقت ہے, ہمت ہے, توبہ کرنے کے لیے وقت بہت ہے ہمارے پاس. دیکھو فلاں بوڑھے صاحب اتنے سال کے, جبکہ حدیث مبارکہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی عمر 50 یا 60 سال کے درمیان ہی ختم ہوگی. بہت کم لوگ ہوں گے اس کے آگے پار ہو گئے, تو 50 سال بھی بہت کم لوگ پار کرتے ہیں. تو یہ لمبی عمر امید جو ہے نا, یہ لمبی عمر جو ہے رکھیں گے تو اس کی وجہ سے بھی بندہ توبہ جلدی نہیں کرتا. وجہ بتاؤ کیوں توبہ جلدی نہیں کرتا؟ کہ بوڑھوں کو دیکھ کر ابھی وقت پہنچ جاتا ہے, ابھی کچھ تھوڑا کام کرے گا, کل توبہ کرنے کے ابھی, لیکن اس کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ کتنے نوجوان بھی مر رہے ہیں, موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, اچانک کا موت آ جائے. ہاں یہ اور بات ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہے. حدیث مبارکہ میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موت سے 1 سال پہلے تک میں توبہ کی مہلت دوں گا. تو اللہ کے رسول نے کہا یا اللہ اس کو اور کم کر دے. تو اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے 1 مہینے پہلے تک جو توبہ کر لے گا, موت سے مرنے سے 1 مہینے پہلے تک جو توبہ کر لے گا تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا. کہو حضور نے فرمایا جو اپنی امت سے بڑی یہاں محبت کرتے, یا اللہ میری امت کو پتہ نہیں چلے گا اس کی موت آئے گی نہیں آئے گی, اچانک موت آئے گی, مولا وقت اور کم کر دے. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے محبوب, جو 1 ہفتہ پہلے توبہ کر لے, موت سے مرنے سے 1 ہفتہ پہلے, تو اس کی توبہ کو قبول کروں. تو سرکار نے کہا ہو گیا اللہ اور کم کر دے. ان کو کب کیسے پتہ چلے گا آپ 1 ہفتے کے بعد مرنے والے ہیں, مولا کم کر دے. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے پیارے, جب حلق میں سانس اٹکی ہی ہوگی اور تیرا غلام توبہ کرے گا اس وقت بھی توبہ کو قبول کرنا. توبہ کا وقت جو ہے ہمیشہ کھلا ہے, موت کا وقت کوئی نہیں ہے, کب آپ کو موت آنا ہے پتہ نہیں چلتا. تو یہ لمبی بوڑھوں کو دے کر یہ لمبی امیدیں کرنا چھوڑو. اور تصوف کا پہلی سیڑھی اوپر سے پاک کر فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کی پہلی سیڑھی کا نام توبہ ہے. جب تک توبہ نہیں کرو گے اپنی گندے کاموں سے, گندی عادتوں سے, اس کو پہلے. اور آگے فرماتے ہیں پہلی چیز جو لمبی امیدوں کا ختم کریں گے, بوڑھوں کو دیکھنا چھوڑ دو, کب ہماری موت آئے تو توبہ کرنا ہے تو آپ کا دل بنے گا, مزاج بنے گا انشاءاللہ. اور دوسری چیز گندی صحبت چھوڑو. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ توبہ کر ہی نہیں سکتا جو گندوں کی صحبت میں بیٹھتا ہو, گندے دوستوں کی صحبت میں بیٹھتا ہو, وہ توبہ کر ہی نہیں سکتا. تو گندی صحبت چھوڑو گے تبھی آپ کا دل توبہ کی طرف جھکے گا, آپ کی مزاج توبہ کی طرف آئے گی. لیکن یہ گندے دوست چھوڑتے کا یہ بتاتا ہے. آج تو نہ مولوی کی صحبت میں بیٹھنے کو دل چاہتا ہے, وہ دوست بہت اچھا ہے جو آپ کو شراب نہ کر پائے, وہ دوست بہت اچھا ہے جو آپ کو جوئے کے اڈوں پر لے جائے, وہ دوست وہاں پر جان سے بھی پیارا بلکہ ماں باپ سے بھی پیارا ہے جو آپ کی گرل فرینڈ کی مدد کرا دے, اس کے ساتھ گندے کام کرنے میں آپ کی مدد کرے. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح طور پر کہہ رہا ہے ایمان والو نیکیوں کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو, گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. لیکن یہ دوست, اس لیے سرکار نے فرمایا دوستی کرنے سے پہلے دوست کو دیکھ کر دوستی کرو, کیونکہ دوست کے دین پر ہوتا ہے, اس کے طریقے پر چلا کرتا ہے. میرا آپ پر فرمان جائے ایک ایک بات دیکھے کس طرح سے مکمل ہو رہی ہے. آج دوستوں کی صحبت ہے تو جو گانجا پلائے, شراب پلائے, جوا پلائے, زیر کے اڈے, جوئے کے اڈوں, پہلوانوں, روڈیوں, سود خوروں, لیڈروں کا, اس پر ہم دوستی پہ فخر کر رہے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اے ایمان والو اللہ کے سچے بندوں کی صحبت اختیار کرو. تو یہ گندی صحبت بھی ہمیں توبہ کرنے کا مزاج نہیں بناتا.
دل ہی نہیں چاہتا. جب آپ ایسوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کا دل کیا ہوگا؟ ارے ان کی صحبت میں بیٹھو جن کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ یاد آتا ہو، آخرت کی بات یاد آتی ہو، خبر یاد آتا ہو. ایسوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو دل بنے گا، مزاج بنے گی. لیکن اور ایک بات بھی دیکھیے آپ، یہ گندے دوست بھی نہیں چاہتے کہ یہ توبہ کریں. کیوں؟ کیونکہ کوئی بہت سے کام بھی ان سے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اب اگر وہ توبہ کر بھی لے گا تو اب تانا دینا شروع ہو جاتے ہیں بعد میں. دارو بن گیا، مرشد بن گیا، ملا بن گیا، 5 نماز ذہنی چور بن گیا، ابھی تانے دینا شروع ہو. اب یار میں تو توبہ کروں نہیں، میرے کو دوست رہ کر تانے دے رہا ہے. ایسے دوست بہت ہوتے ہیں، تانے دے رہا ہے. کیونکہ ان دوستوں کو اس دوست سے کام ہوتا ہے نا، اگر یہ چلے گا تو کام بگڑ جاتا. یہ حالت تانے نہیں ہو. حدیث مبارکہ ہے، کوئی اگر بندہ گناہ چھوڑ کر اللہ کی جانب رجوع کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اور پہلے کے جو گندے کام چھوڑ دے اور توبہ کر لے، اور کوئی آ کر کہے پہلے کتنا بڑا کام کرتا تھا اب نہیں پڑ رہا، یہ ہوتا ہے اکثر. اب حدیث سنے اس کے بارے میں جو ایسے الفاظ بول رہے لوگ، پہلے داڑھی لے کے اب داڑھی چھوڑ دیا، پہلے جو ہے نماز کو قضا پڑھ لیا، پہلے کیا کرتا تھا وہ یاد ہے؟ ہم دونوں مل کے کام کرے تھے. ارے بندہ اس بندے نے گناہ کر اس گناہ سے توبہ کر لیا، وہ کرتا تھا، لیکن اس کے پہلے کی عادتوں کو یاد دلانا، پہلے کے گناہوں کو یاد دلانا. پہلے ایسا کرتا تھا اب ایسا ہو گیا، پہلے ایسا کرتا تھا اب ایسا ہو گیا. ہمارے نام میں کوئی یہ ٹھیک ہے بھگوان، ہم تیرا بچپن جوانی سوچتے کہ تو کیسا تھا ہمارے کو معلوم ہے. ہاں بھائی بالکل تھا، لیکن اب توبہ کر. جب ساری کائنات کا اس کو معاف کر کے اپنے قریب کر رہا ہے اور اس کے پہلے کی زندگی کو یاد دلانا. لیکن سنو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو پہلے کی زندگی یاد دلاتا ہے، پھر وہ جو گناہ اس نے کیا جس سے اس نے توبہ کی، اب وہ گناہ یہ کرے گا، وہ کرے بغیر نہیں کرے. تو لہٰذا اس کی ساری عادتیں تمہارے اندر منتقل کر دی جائیں گی. پہلے کی بات جو اس نے گناہ کیا اور اس کو جو تانا تو نے دیا ہے، اس کا اللہ کا غضب، اللہ کا قہر آپ پر نازل ہو سکتا ہے. اللہ کے واسطے اگر کوئی دوست توبہ کر لیا ہے تو اس کا مذاق نہیں بنانا چاہیے، اس کی پچھلی زندگیوں کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے، نہ مذاق کے طور پر بھی نہیں بولنا چاہیے. بڑے ہم تو مذاق کر رہے تھے یار، یہ تو منافقوں کی عادت ہے. منافقین جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رومی بادشاہوں کے خلاف جنگ جہاد کی تیاری کر رہے تھے تو آپس میں بیٹھ کے کر رہے تھے، کہاں یہ چند لوگ، کہاں اتنی بڑی فوج لڑے. بھائی یہی تو بات ہے نا، اس دور میں روم والوں سے لڑنا ہو تو ایسی بات تھی. آج جیسا کہ امریکہ ہے، ایک چھوٹا سا ملک جو ہے اس سے لڑنا تھا، تو ابو ظہر کہاں پہ امریکہ کا اس نے چھوٹا موٹا ملک کہاں لڑ سکتا ہے نا. تو یہ منافقین حضور کو یہی کہا دے رہے تھے، کہاں ملک کے روم کی فوج اور کہاں چند مسلمان ہزاروں کے، وہاں تو کروڑوں لاکھوں کروڑوں ان کے پاس ہے، یہ ان کی فوج کہاں لڑے گی. مذاق ایک بولتے رہا، بولتے تھے اور ایک چیخ مار کر ہنستا تھا، کیا بات بولے کیا بات بولے، پیٹ پیچھے حضور کے پیٹ پیچھے بات. اور اللہ نے سورہ توبہ میں اس حرکت کے لیے حضور کو بتا دیا، میں تیرے پیٹ پیچھے تیرا مذاق اڑا رہے ہیں. سرکار نے بلا کر کہا تم نے یہ بات کہی نا، اللہ نے ظاہر کر دیا تو خزم اٹھا کر کہ ہم نے نہیں، ہم نے دیکھی. تو کسی کا مذاق اڑانا، دین کا مذاق اڑانا، بڑا آدمی نیک ہو گیا تو اس کے پچھلی زندگی کا مذاق اڑانا، یہ منافقوں کا طریقہ رہا، مسلمان کا طریقہ نہیں رہا. تو غلطی کرتے تو فوراً رجوع کر لیتے، یہ ہوتا ہے مومن. توبہ کے بغیر اللہ کا قرب مل ہی نہیں سکتا. صحابہ کرام میں لیکن جنگ تبوک ایک واقعہ ہے، جنگ تبوک کا. اس واقعے میں سرکار علیہ السلام اپنے کچھ صحابہ کو، کیونکہ وہ تنگی کا واقعہ تھا تو اعلان کیا تھا 30,000 صحابہ کرام حضور کے ساتھ اس جنگ میں گئے، ٹھیک ہے. اور کچھ منافقین ہیلے بہانے کر کر رکے مدینے میں، ان کو یقین تھا کہ وہ جیت کر نہیں آئے. ایک تو ہیلے بہانے کرے تو وہ منافقین تھے. ان منافقوں کی دیکھ کر کچھ مسلمان صحابہ بھی رک گئے. اب سرکار جنگ تبوک سے واپس آئے، ان کو امید نہیں تھی کہ واپس آئے گے، واپس آیا اللہ کے رسول. لیکن صحابہ، اس واقعے سے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ حدیث پاک سے کہ صحابہ سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی تو فوراً رجوع کر لیتے. یہ مزاج آپ بنائیے رجوع کرنے والا. تو اب جب حضور واپس آئے صاحب تو حضرت سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، کہتے حضور میں نے تو جو غلطی
نا، نہ مجھے کوئی عذر تھا، نہ کوئی وجہ نہیں تھی، میں جو گھر میں رکا ہوں کوئی وجہ بتانا پڑتا تھا، کسی وجہ سے آپ رکے، وجہ کیا؟ تو حضور میں نے کوئی وجہ نہیں ہے، بس سستی کاہلی سے رک گیا، اور جب تک میں اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، ابو لبابہ رضی اللہ عنہ فرمایا جب تک اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا میں مسجد نبوی کے پلیر کو اپنے آپ کو بدل دوں، صرف نماز کے لیے یا ضرورت کے لیے کھولتے تھے، اور نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، اسی طرح مجرموں کی طرح کھڑا ہوگا۔ آج بھی مسجد نبوی میں حضور کے مسجد پاک میں وہ پلیر جو ہے آج بھی مشہور ہے کہ توبہ کا پلیر ابو لبابہ آج بھی مشہور ہے، اس پلیر کو اپنے آپ کو صحابی نے مان کر دیکھے غلطی ہو گئی نا، رجوع کیسے کر رہے ہیں، اور آپ نے کہا تھا جب تک اللہ واضح طور پر اعلان نہیں کرے گا میں نے اس کی غلطی کو معاف کر دیا، اس وقت تک اللہ کو کھولوں گا ہی نہیں۔ 4 دن گزر گئے، وہ صحابی اسی پلیر سے بنے رہے، 5ویں دن اللہ کا حکم آیا واللہ غفور رحیم۔ انہیں میں سے ایک اور صحابی تھے جن کا حضرت کعب بن مالک تھا، حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ بھی نہیں گئے، مال و دولت خوبصورت تھے، لیکن یہ بھی گئے اس جنگ میں۔ تو جب حضور آئے نا تو حضور آ کے مسجد رکھ گئے، حضور کی عادت پاک تھی جب بھی حضور سفر سے واپس آتے کہیں پر بھی شہر سے باہر جاتے تھے واپس آتے تو حضور سیدھا مدینے مسجد میں آ کر 2 رکعت نفل پڑھا، تو حضور کی سنت ہے جب بھی سفر میں جاؤ تو ڈائریکٹ گھر میں ہی آتے، حضور مسجد آتے ہیں اور مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھ کر گھر جاتے ہیں، یہ حضور کی سنت مبارک ہے۔ اس کو جب بھی سفر آتا کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس سنت پر بھی عمل کریں، اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی اور اللہ کے کرم سے ہم نے کئی بار اس سنت کو ادا کیا، ہم مسجد میں نماز پڑھ کر اپنے گھروں گئے ہیں، تو لہٰذا اس سنت پر کریں گے انشاءاللہ ثواب بہت ملے گا۔ تو ایک صحابی کو بلا کر سرکار مسجد نبوی میں بیٹھے، پہلے منافقین آئے، آگے حضور یہ ہو گیا وہ ہو گیا فنا ہو گیا، حضور بتایا جھوٹی باتیں بولے رہے، سرکار جانتے تھے ان کی باتوں کو، ظاہری باتوں کو سرکار نے قبول کیا اور ان کے باطن کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، اب کعب بن مالک ہے صحابی رسول، اور آگے کہنے یا رسول اللہ، دیکھیے آپ یا رسول اللہ میں کچھ عذر نہیں پیش کروں کیونکہ میرے پاس کچھ عذر ہے نہیں، کوئی وجہ ہے نہیں کہ میں کیوں نہیں آیا تھا، اگر آپ پوچھیں گے تو اگر میں عذر پیش کر دوں گا وجہ بتاؤں گا جھوٹی ہوگی تو آپ کو تو بتا دوں گا، لیکن جو ہے آپ کا رب آپ کو غیب کی باتوں کی خبر دے دیتا ہے۔ دیکھیں صحابہ کا عقیدہ کیسا، منافقین بھی جھوٹ بول رہے تھے لیکن ان کا عقیدہ کیا تھا کہ نبی کچھ نہیں جانا، اور صحابی کا عقیدہ کیا تھا، حضور میں بھی چاہتا تو عذر بتاتا وجہ بتاتا جھوٹی وجہ، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اللہ آپ کو غیب کی خبریں دے دیتا ہے، یہ غیب کی خبریں اللہ بتاتا ہے، یہ صحابہ کا ہی طریقہ رہا۔ تو لہٰذا میں آپ کو سچ بتا دیتا ہوں، حضور میں نے جو ہے سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس جگہ میں نہیں آیا، کوئی وجہ نہیں، یہ پیر بھی ایسے ہو اور مرید بھی ایسے ہو، سچی تربیت ایسی ہوتی ہے، تربیت ہو تو تربیت کا اثر بھی ایسا ہوتا ہے کہ کم سے کم وہاں جا کے جو آج تو سب سے زیادہ جو پیری کے سامنے بولا جاتا ہے، اللہ خیر کرے، اللہ آپ کو سمجھ کی توفیق۔ تو لہٰذا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچی بات کہی تھی، تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تم جاؤ، اب اللہ کا جو حکم ہوگا وہ ہوگا، اللہ کا جو حکم ہوگا وہ ہوگا۔ تو وہ صحابی کہتے میں آ کر بیٹھ گیا، میرے ساتھ والوں نے کہا یہ تم نے کیا کر دیا، کوئی وجہ بتا دیتے، کوئی عذر بتا دیتے، یہ تم نے بہت غلط کیا۔ تو صحابی کہتے میرے دل میں بھی خیال ہے اب اٹھ کر پھر کوئی بتا دوں، لیکن میں نے دیکھا کچھ اور صحابہ ہیں جنہوں نے سچی بات بتائی، تو میں ان کو دیکھ کر ہمت آئی، میں نے کہا یہ جب میرے یہ ساتھی سچ بات بتا رہے۔ اب حضور نے دیکھا 4 صحابی تھے، 4 تھے، حضور نے اعلان کر دیا ان 4 سے نہ کوئی سلام کرے گا، نہ کوئی بات کرے گا، نہ کوئی ملاقات کرے گا، کچھ نہیں کرے گا، بس سوشل بائیکاٹ کر دے سکتا ہے۔ جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا تب تک کوئی ان سے ملاقات نہیں، بات نہیں، سلام نہیں، کلام نہیں۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ کیا وہ تو میرے 3 ساتھی تو اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، لیکن میں بازار نکلتا تھا، میں مارکیٹ جاتا تھا، میں مسجد نبوی آتا تھا۔ کعب بن مالک یہ انصاری صحابی ہے، مدینے پاک میں پیدا ہوئے، مدینے کے صحابی ہیں، مدینے بڑے ہوئے،
بیعت عقبہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا حضور کے ہاتھ میں، تو حضور مکے میں تھے، ہجرت کر کے مدینے نہیں آئے، تب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. لیکن حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں جب حضور نے اعلان کیا سے بیعت کیا جائے تو کعب بن مالک کہتے ہیں میں اپنے شہر میں بیگانہ ہوں، اجنبی ہو گیا، نہ کوئی مجھ سے بات کرتا تھا، نہ کوئی سلام، نہ کوئی بات. یہاں تک کہ مسجد نبوی میں، اور صحابی کہتے ہیں جب بھی میں مسجد نبوی جاتا نماز پڑھتا تلچی نگاہوں سے حضور کے چہرے کو دیکھتا، آس لگائے ہوئے آقا کیا کچھ تو ذریعہ ہوگا کہ معاف کرے میری اس غلطی کو. یار وہ صحابہ تھے خالی سستی کا ہی کے لیے توبہ کرے تو یہ وقت تھا. آپ تو نہ شراب، جھوٹ، غیبت، کیا کیا کیوں نہ ہمارے ہوں گے، ہمیں گناہ کا احساس تک نہیں ہوا. پھر روحانیت کا وہی ہمارے اندر جو ہے، ہم تو نماز چھوڑ کر جو ہے نمازیں چھوڑتے، کس طرح کی حرکتیں ہم کرتے ہمیں معلوم ہے، بولنے کی ضرورت نہیں. خیر کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں میرے بچپن کے دوست ابو قتادہ کے جو ہے جو باغ تھا ان کا، اس باغ میں وہ کام کر رہے تھے. ابو قتادہ جو ہے وہ بچپن کے دوست تھے کعب بن مالک کے. کعب بن مالک کہتے ہیں میں ابو قتادہ کے اس باغ کی دیوار پر چڑھا اور میں نے دیکھا کہ ابو قتادہ جو ہے باغ میں کام کر رہے ہیں، تو میں نے ان کو سلام کیا. ابو قتادہ نے بچپن کے دوست ہیں لیکن حضور کا فرمان تھا نا کہ کوئی بات نہیں کرا. ابو قتادہ نے سلام کا جواب نہیں دیا. تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے سوچا، میں نے آواز ہے ابو قتادہ کیا میں اللہ رسول سے محبت نہیں کرتا؟ تب ابو قتادہ نے کہا یہ اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. اتنا لفظ کا پھر خاموش ہو گئے. میں اس باغ کی دیوار سے نیچے اترا، پھر چھت پر بیٹھا. 4 دن 5 دن 7 دن کئی دن گزر گئے. پھر اچانک حضور کے طرف سے پیغام آیا کہ تم اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ، بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ. تو میں نے پیغام لانے والے سے کہا کیا بیوی کو طلاق دوں؟ کہا نہیں، حضور نے طلاق دینے کو نہیں کہا. تو فرماتے ہیں پھر میں نے اپنی بیوی کو فوراً میکے بھیجا دیا کہ جب تک میں نہ بولوں آنا نہیں. اب میں گھر کی چھت پر بیٹھا، اب سوچتا تھا کہ کیا ہوگا. آخر کار امتحان ایسا ہو، صحابی کہتے ہیں میں جا رہا تھا، ایک آدمی یہود کی پارٹی، یہود ممالک سے آیا اور اس نے ایک چٹھی لا کر دی. اس چٹھی میں جب میں نے چٹھی کھولا تو کسرا جیسے بادشاہ کا پیغام میرے نام پر تھا اور اس میں لکھا ہوا تھا بادشاہ کا، جو سمجھے کہ سپر پاور ملک کا جو بادشاہ ہے ان کو چٹھی بھیجی تھی. اور اس چٹھی میں لکھا کیا تھا کہ کعب میں نے سنا ہے کہ تمہارے صحابہ نے تم پر بڑی زیادتی کی ہے، کوئی نہ تم سے کوئی منہ لگاتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، اگر تم مدینہ چھوڑ کر ہماری پارٹی میں آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ، لالچ دے جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ، پھر دیکھو ہم عزت دیں گے، شہرت دیں گے. پھر جب ناراض ہوتا اس کے ناراض ہونے کی حکمت بھی سنو اس بات ہے. کسی ناراض ذاتی وجہ سے نہیں ہوتا، تمہارے اندر جو گندگی ہے اس کو چھڑانے کے لیے ناراض ہوتا ہے، تمہاری مزاج کو صاف کرنے کے لیے ناراض ہوتا ہے. لیکن اس طرف کا ہر رہی وہ شوق کا نام پیر سے محبت کا رہا، کون سمجھے گا. اگر پیر ترچھی نظر سے بھی دیکھے، میں صحیح پیروں کی بات کر رہا ہوں، میں ڈھونگی پیروں کی بات نہیں کر رہا. اگر ترچھی نظر سے بھی پیر دیکھے نا تو دودھ چھوڑنے کے 10 پیر ہمیں ملتے ہیں. آج کل ہونا اس طرح کے، لیکن جو سچے ذہن بنانے کے لیے ایک ہی پیر سے ہمیں فیض ملے گا تو انشاءاللہ اس کو مل کر آئے گا. حضرت کعب بن مالک نے کہا مجھے آفر آیا اسپیشلی طور پر کہ آ جاؤ ہمارے شہر میں، حکومت دولت جو چاہے دیں گے. کعب بن مالک نے اسی وقت خط کو پہاڑا اور جو ہے چولہے میں جلا دیا اور کہا میں اور اللہ رسول کا تعلق چھوڑوں. یہ نہیں ہو سکتا، بس اس کو بھگا دیا. کعب بن مالک کہتے میں اپنے سوچتے گھر پہ بیٹھا تھا، اچانک ایک صحابی دوڑ چلے میرے دوست آئے، کہا کعب بن مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو. کعب بن مالک کہتے میں سمجھ گیا میری بخشش کی آواز آ گئی ہے، میری مغفرت کا راز جو ہے اعلان ہو گیا ہے. تو اسی وقت سجدے میں گیا اور کہا یا اللہ تیرا شکر ہے. اور جب سجدے سے اٹھا تو میرے گھر پر میرے دوست احباب جو میرے پڑوس کے رہنے والے پڑوسی صحابہ ایک قافلے کی شکل میں یعنی گروپ کی شکل میں آتے تھے اور کہتے تھے کعب مبارک ہو، اللہ نے معاف فرما دیا ہے، اللہ نے معاف فرما دیا. حضرت کعب بن مالک حضور کی بارگاہ میں گئے اور جا کر کہا یا رسول اللہ آپ نے معاف کیا یا اللہ نے؟ کہا نہیں، اللہ کا حکم آیا ہے کہ تجھے معاف کر. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اس غلطی بھی کیا ہے، سستی کا ہے، کیا دیکھے غلطی
کیا چیز اس کو کہانی سے وہ جنگ میں نہیں گئے. آج تو بڑے بڑے غلطیاں کر کر ہمیں احساس نہیں ہوتا. کیوں ایسا نہیں ہوتا جانتا؟ حدیث مبارکہ ہے جو بندہ ایک گناہ کرتا اس کے دل پر ایک کالا نقطہ رکھ دیا ہے. اب وہ گناہ کرتے رہتا وہ کالا نقطہ دل کو پورا کالا بنا دیتا ہے. اب وہ جب دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر دل پتھر سے بھی زیادہ سخت بن جاتا ہے. اور جب دل پتھر سے بھی زیادہ سخت بن جاتا ہے نہ اس کو کوئی نماز کا اثر ہوتا ہے، نہ روزے کا، نہ اچھی باتوں کا اثر ہوتا ہے. ایک کان سے سننا ایک کان سے سننا، یہ حال ہو جاتا ہے. تو یہ کہیں ہمارا دل ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کوئی بات کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے. تو یہ اپنے آپ کو روزانہ، اس لیے میں آسان ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ روزانہ رات میں بھولے گا جتنے آپ کام کیے دن بھر میں، اس کا آپ ذرا غور و فکر کریں. بزرگوں کی عادت سنت، غور و فکر کریں. آسان طریقہ، غور و فکر کریں. دن بھر پہلے کیا اچھے کام کیے، کیا برے کام کیے. جتنے اچھے کام اپنے دن بھر میں کیے اس پر کہے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے توفیق دی تو میں یہ کام کرا. اچھے نیک کاموں پر اللہ کا شکر ادا کرے. اور جتنے غلط آپ کام نے کیے ہیں اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، توبہ کرے. حدیث مبارکہ میں آیا ہے ایک آدمی جنگل سے جا رہا ہو، اونٹ پر اس کا سامان ہو، جنگل میں تنہا ہو. اب جیسے ہی اس سو گیا کچھ دیر جنگل میں رک کر اور اس کا اونٹ گم گیا اور وہ بڑی محنت کر کر ڈھونڈا نہیں ملا ہو تو اس کو جان لبوں پر دی گئی. اسی اونٹ پر اس کے رہنے کا، کھانے پینے کا سامان تھا. جنگل میں دور دور تک کا پانی ہے نہ کھانا، کیا کرے. پھر موت کا انتظار کرتے کرتے پھر وہ سو گیا. اچانک آنکھ کھولا تو دیکھا کہ اونٹ کھڑا ہوا ہے. یعنی اس کا گم شدہ اونٹ اچانک جنگل میں پھر سے اس کے سامنے آ جائے. کتنی خوشی ہوگی اس کو، میرا اونٹ مجھے پھر سے مل گیا ہے. سرکار فرماتے اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب گناہگار توبہ کرتا ہے. انسان ایک گناہگار جب توبہ کرتا ہے نا تب بہت خوشی ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے. تو توبہ تصوف کی پہلی سی ہے. کعب بن مالک نے کہا حضور میں نے ساری دولت اللہ کے نام پر خیرات کر دی. سرکار نے فرمایا کچھ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ دو اور کچھ خیرات کرو. تو آپ نے کچھ خیرات میں رکھ دیا اور کچھ خیرات کر دیا. پتہ کیا چلا تھا کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی بھی ہو جائے تو ایک تو اللہ سے توبہ کرے، دوسرا اللہ کے راہ میں کچھ خیرات کرنے کی عادت دلائے، کچھ مزاج بھی ڈالے. پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ کا کرم ہوگا آنے والے اتوار کو اسی ٹاپک کو کہ تصوف کی پہلی سیڑھی کا نام توبہ ہے. تصوف کی پہلی سیڑھی کا نام توبہ ہے. کس طرح بزرگان دین توبہ کے بارے میں اور کیا کیا کہا. بزرگان دین کس طرح خوف خدا دل میں رکھتے تھے. گناہ کا احساس، غلطی کا احساس پیدا کرنے کے لیے جو باتیں میں نے بتائی ہے کہ لمبی امیدیں چھوڑے اور برے لوگوں کی صحبت چھوڑے. پھر دیکھیں انشاءاللہ دل آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف چھوٹتے چلے جائے گا. اور جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے جو میرا ہوتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، پھر اس کا دیکھنا میرا دیکھنا ہو جاتا ہے. خیر توبہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو گناہ سے زندگی سے نکال کر نیک والی ہجرت کی طرف لاتا ہے، نیک والی زندگی عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.